بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ہم بحث کر رہے تھے مقصد خامس یعنی بحث امامت سے، اور اس بحث امامت کے اندر ہم نے چند ایک مسائل سے بحث کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہے اس میں ہم نے بحث کیا تھا کہ نصب امام واجب ہے اللہ تعالی کے اوپر۔ اب ہمارا مسئلہ ثانیہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں عصمت کے بارے میں، عصمت سے متعلق چند اہم مطالب کو ہم نے پہلے واضح کیا کہ عصمت اور عدالت میں کیا فرق ہے، عصمت کی تعریف کیا ہے، عصمت کیوں ضروری ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ ان ادلہ میں سے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دو قسم ہم بیان کریں گے، ایک ادلہ عقلیہ اور دوسرا ادلہ نقلیہ۔ ابھی ہم پیش کر رہے ہیں ادلہ عقلیہ، جس میں سے پہلی دلیل ہم نے ذکر کیا، اب دوسری دلیل بھی ذکر ہو چکا، اب تیسری دلیل ہے جس کو ہم علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح ہے، خواجہ نصیرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تجرید الاعتقاد ہے، اس کے اوپر جو تشریح اور تفسیر کے طور پر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کشف المراد ہے اس کی عبارت، اور اسی سے متعلق اسی کی تفسیر میں جو کتاب الفین میں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی ہے عصمت کے وجوب کے اوپر، ان دونوں کو ہم ایک ساتھ رکھ کے اس کی ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہو لو ومنہ الخطأ لوجب الانکار علیہ۔ تیسری دلیل یعنی الثالث، تیسری دلیل دلائل عقلیہ میں سے یہ ہے کہ انہو لو ومنہ الخطأ، اگر امام سے خطا کا امکان ہوتا اور امام سے خطا سرزد ہوتی تو کیا ہوتا، لوجب الانکار علیہ، تو امام سے انکار ہمارے اوپر کیا ہوتا، واجب ہوتا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں امام کی اطاعت مطلقہ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ واجب کیسے قرار دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ایک مقام پر فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے مؤمنین اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر تم محب ہو، محبت کرنے والا ہو اللہ تعالی سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان قرآن میں نقل ہے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا، تم کو دوست رکھے گا۔ تو یہاں پر اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول ہو جائے، اور جس جس امر میں رسول کی اتباع اور اطاعت کا امر ہے اسی میں اطاعت اور اتباع اولی الامر کا بھی حکم ہے، جس کی وضاحت اس پیش کردہ آیہ کریمہ میں ہے کہ جس میں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر متعلق اطاعت کو عام رکھا گیا، مطلق رکھا گیا، اور اس کے جو متعلق ہے اس کو حذف کیا گیا، تو حسب متعلق مفید کیا ہوگا، مفید عام ہوگا، یعنی افادہ عام کرے گا۔ تو جب اس متعلق حذف کیا گیا تو اس کا افادہ یہی ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع اور اطاعت کا وجوب ہے وہ کسی خاص امر میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو امر ہے وہ امر کیا ہے،
مطلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام کی جو اطاعت ہے وہ اطاعت مطلقہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ مطلقہ ہے، بغیر شرط و شروط ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب اس کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور ادھر سے ہم اس چیز کا قائل ہو جائے کہ یہ امام جو ہے وہ معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے خطائے سرزد ہو سکتی ہے اور امام خطا انجام دیتا ہے۔ جب امام خطا انجام دینے والا ہو جائے اور امام سے ہر قسم کی خطائیں سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کچھ اور آیتیں ہیں جن کا تقاضا ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اور آیتیں ہیں، یعنی وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں یہ ہیں۔ اب اسی ایک مسئلے کو اگر ہم دوبارہ ادھر سے یعنی وضاحت کے ساتھ آئے کہ جب اطاعت مطلقہ کو واجب قرار دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا جائز الخطا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے ہر امر کی اطاعت کرنے میں، یعنی جب آپ ہر امر میں اس کے اطاعت مطلقہ کو واجب قرار دیتے ہیں اور ہر امر میں رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہیں، تو ہر وقت جب آپ اس کی اطاعت کریں گے اور ادھر سے اس سے خطا کا بھی امکان ہے تو بعض اوقات میں اجتماع ضدین لازم آئے گا، یعنی ضد جمع ہو جائے گا، یعنی نہی اور امر دونوں جمع ہونا لازم آئے گا، اور یہ اجتماع ضدین درست نہیں ہے۔ وہ کیسے اجتماع ضدین کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام عدم عصمت کی وجہ سے کبھی کوئی حکم خلاف شرع دے دے، یعنی جب امام معصوم نہیں ہے، جب خطاؤں سے اس کا بچنا لازم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی وہ امام ایسے امر کا جو ظاہراً تو ہمیں امر خداوندی امر امام نظر آ رہا، مگر ایسے چیز کا امر کرے جو حقیقت میں امر خداوندی نہ ہو بلکہ معصیت خداوندی ہو، اور امت کو اس چیز کا امام امر کر رہا ہو، اور اس صورت میں اطاعت امام واجب ہونے کی ادلہ کے رو سے اس میں اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ تو اگرچہ معصیت کا حکم کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت امام کے اوپر جو ادلہ ہے وہ ادلہ عام ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا بھی امر دے دے اس میں اطاعت واجب ہے، اور جب ہر چیز میں اطاعت اس کی واجب ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس مورد میں بھی امام کی کیا کیا جائے؟ اطاعت کیا جائے۔ اور ان ادلہ کی رو سے جو معصیت سے روکتے ہیں، یعنی ایسے ادلہ بھی ہے کہ جو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور اس امر میں امام کے نافرمانی لازم ہوگی۔ اس میں یہ مقید نہیں ہے کہ اگر امام کسی معصیت کا حکم کرے تو اس صورت میں آپ نے امام کو نہیں روکنا، اگر غیر امام کسی معصیت کا حکم کرے تب آپ نے روکنا ہے، کوئی ایسی قید نہیں ہے، بلکہ وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی معصیت کا حکم ہو تو اس میں کیا کرنا؟ آپ نے عمل بالمعروف انجام دینا ہے۔ کنتم خیر امت تأمرون الناس بالبر وتنسون، یعنی اس میں یعنی آیت کریمہ کی جس میں امت کو خیر امہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی قوم ہے، تو لہذا ایک صلاحیت اس امت وسط کی قرار دی گئی کہ یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی امت ہے، تو اس لحاظ سے ان کو فوقیت دی گئی ہے، ان کی کوالٹی ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے یہ ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی عدوان اور معصیت والی اسم والی چیزوں میں ایک دوسرے کے معاونات نہ کریں، یعنی اس چیز سے نہیں کیا گیا ہے، یعنی نافرمانی سے ہمیں روکا گیا ہے۔ جب نافرمانی سے روکا گیا ہے تو اس میں
مقید نہیں ہے، یعنی جس طرح ہم نے استدلال کیا آئے غلہ میں کیا کہا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں، کیونکہ متعلق محذوف ہے اور متعلق کا محذوف ہونا فائدہ عموم دیتا ہے، تو عموم کا فائدہ جب مل گیا تو اس میں چاہے امام ہو چاہے کوئی اور ہو، ہر کسی کی معصی یعنی اطاعت، یعنی امام جس امر میں بھی آپ کو امر کر رہا ہے اس میں اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم اور عدوان میں ایک دوسرے کے معاونات نہ کرے، تو اس میں بھی متعلق کیا ہے، عام ہے، یعنی اسم اور عدوان میں معاونت نہ کرے۔ اس میں مشروط نہیں ہے کہ امام اگر اسم کی یعنی اگر آپ کو دعوت دے دے تب آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، کوئی ایسی استثناء موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اس کا عام ہونا نواہی سے روکنے یعنی منکرات سے روکنے کی جو اوامر ہے وہ ساری چیزیں کیا ہے ہمیں یہاں پر نہیں کر رہی ہے۔ تو لہذا دو آیتیں یہاں پر جمع ہو گئی، ایک آیت مطلقہ طور پر امام کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے اور دوسری آیت مطلقہ طور پر امام کی یعنی معصیت سے خداوندی سے بچنے کا حکم دے رہی ہے۔ تو لہذا بیک وقت ایک ہی چیز میں امام کی متابعت بھی واجب ہو گئی اور مخالفت بھی لازم ہو گئی۔ متابعت اس لیے واجب ہو گئی کہ کیونکہ امام ہے تو بحیثیت امام اس کے ہر امر کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، تو لہذا اس لحاظ سے کیا ہو گیا، یہ واجب ہو گیا۔ اور مخالفت کیوں واجب ہو گئی؟ مخالفت اس وجہ سے واجب ہو گئی کیونکہ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم اور عدوان میں اس کی مخالفت نہ کی جائے، تو لہذا اس لحاظ سے اس کی معصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، اجتماع ضدین ہو گیا، یعنی ضد جمع ہو گئی، دو ضد جمع ہو گئی۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک لحاظ سے یعنی یہ امر اطاعت بن رہی ہے کیونکہ آپ نے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن دوسری طرف سے واقع میں یہ فعل ایک منکر فعل ہے، لہذا یہ کیا ہے، یعنی معصیت بن رہی ہے، لہذا اجتماع ضدین ہونا لازم آتا ہے، جس کو کشف المراد کی عبارت میں کس طرح بیان کیا گیا کہ وَذَلِكَ يُضَادُّ أَمْرُ الطَّاعَةِ لَهُ بِقَوْلِهِ، یعنی یہ انکار امام کرنا یہ مضاد اس امر کے کہ جس میں امام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے آیات کے ذریعے سے۔ لہذا اجتماع ضدین جب ہو گیا جو کہ ناممکن اور باطل ہے، یعنی اجتماع ضدین یہ عقلی دلائل سے منطقی پیرایوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، پس ماننا پڑے گا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے تاکہ یہ خرابی پیش نہ آئے، تاکہ اجتماع ضدین نہ ہو۔ تو لہذا یہ دلیل عقلی ہو گیا کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو اس سے ایسی خرابیاں پیش آتی ہے کہ جو کہ عقلی مسلمات اور مستقلات عقلیہ کے خلاف ہے، لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں لازم نہ آئے۔ تو ان ادلہ عقلیہ میں سے جن سے خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے تمسک کیا ہے، اور خصوصاً علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفین اور ساتھ ساتھ کتاب کشف المراد دونوں میں اس دلیل سے استناد کیا ہے، وہ یہ کہ خود قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر قرآن کی دونوں آیتوں سے ہم تمسک یعنی دونوں پر عمل کریں گے تو اجتماع ضدین لازم آ گئی، عقلی پیرایوں سے باطل ہے۔ اگر قرآن کی ایک آیت سے تمسک کریں گے تو کیا ہوگا، دوسری آیت کو رد کرنا لازم آئے گا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہر صورت میں ہمیں باطل کا سامنا ہے اور ہم سے فعل حرام انجام پائے گا، مگر یہ کہ ہم ایک نظریے کے قائل ہو جائے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے کہ امام معصوم ہے، لہذا جب امام معصوم ہے تو ہم ہر امر میں اس کی اطاعت کرے گا، اور جن چیزوں کا امام امر کرے گا وہ کبھی بھی معصیت نہیں ہوگا، وہ تعاون علی الاسم نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کے رہبری اور رہنمائی کے جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے وہ صرف لیڈرشپ اور رہبر اور قائد اور امام کی نہیں، بلکہ ایک ایسے قائد کی جو کہ معصوم ہو، تاکہ
اس کی قیادت اضلال و ضلال کا موجب اور سبب نہ بنے، لہذا انہی ادلہ کی بنا پر ہم امام کو معصوم مانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔